السلام علیکم ناظرین، اولیاء اللہ سیریز کی آج چینل پر الحمدللہ 19ویں ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ سے ہمیشہ کی طرح یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ میں سے جو بھی چینل پر نیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اولیاء کرام، اولیاء اللہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ جو خانقاہوں سے لے کر میدان جہاد تک رہتے ہیں، اور ایک وہ جو خانقاہوں میں رہتے ہوئے لوگوں کے قلوب پر محنت کرتے ہیں۔ آج کا واقعہ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے۔ یہ واقعہ میں نے مولانا مکی الحجازی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی بھی سنا، اور اس کے علاوہ ناظرین یہ واقعہ کافی زیادہ مشہور و معروف بھی ہے۔ ناظرین، جب حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی کہ کچھ بدبخت قسم کے لوگ روضہ رسول کے پاس جا کر اس کو کھودنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس وقت میں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آ کر یہاں دیکھو۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب ان بدبختوں نے سرنگ کو کھود لیا تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ خود قبر مبارک کے اندر اس سرنگ کے اندر سے ہوتے ہوئے پہنچے۔ تو ناظرین، حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات میں تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاؤں مبارک اس پر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ لگا۔ اس پر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک بالکل نرم تر و تازہ تھا۔ تو ناظرین، یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اولیاء کرام اور خصوصاً انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنی قبر اطہر کے اندر زندہ ہوتے ہیں۔ تبھی جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضری دیتے ہیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کے برابر میں مدفون دو شیخین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، آج کا واقعہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے اور ان کی بایوگرافی کے حوالے سے ہے۔ امید کروں گا کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ ناظرین، آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور سنیں تاکہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کو مکمل بایوگرافی پتہ چل سکے۔ نور الدین ابو القاسم محمود ابن عماد الدین زنگی سلطنت کے بانی عماد الدین زنگی کے بیٹے تھے، جنہوں نے تاریخ میں بڑا نام پیدا کیا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ فروری 1118 میں پیدا ہوئے، اور 1146 سے 1174 تک 28 سال آپ نے حکومت کی۔ انہوں نے مسیحیوں سے بیت المقدس واپس لینے کے لیے پہلے ایک مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گرد و نواح کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو ختم کر کے ان کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ شروع میں نور الدین کا دارالحکومت حلب تھا۔ سن 549 میں انہوں نے دمشق پر قبضہ کر کے اسے دارالحکومت قرار دیا۔ انہوں نے صلیبی ریاست انطاکیہ پر حملے کر کے کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا، اور بعد ازاں ریاست ایڈیسا پر مسلمانوں کا قبضہ ختم کرنے کی عیسائیوں کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا۔ ناظرین، دوسری صلیبی جنگ کے دوران دمشق پر قبضہ کرنے کی کوششوں کو بھی سیف الدین غازی اور معین الدین کی مدد سے ناکام بنا دیا، اور یوں بیت المقدس سے مسیحیوں کو نکالنے کی راہ ہموار کر دی۔ دوسری صلیبی جنگ میں فتح کی بدولت ہی مسلمان تیسری صلیبی جنگ میں فتح یاب ہو کر بیت المقدس واپس لینے میں کامیاب ہوئے۔ اس زمانے میں مصر میں فاطمی حکومت قائم تھی، لیکن اب وہ بالکل کمزور ہو گئی تھی، اور مصر چونکہ فلسطین سے ملا ہوا تھا اس لیے مسیحی اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فوج بھیج کر سن 564 میں مصر پر بھی قبضہ کر لیا اور فاطمی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی اور روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اس کی سعادت کے حوالے سے میں نے شروع میں بالکل معمولی سا ہی واقعہ آپ لوگوں کو بتایا اور سنایا۔ اب مکمل واقعہ بھی سن لیجئے۔ یہ واقعہ مدینہ کی تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں موجود ہے۔ اس کا ذکر شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بھی اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں 3 بڑی سازشوں کے ساتھ کیا ہے، جس میں سے یہ واقعہ سب سے مشہور ہے۔
سمودی کے قول کے مطابق مسیحوں نے یہ سازش سن 557 میں مرتب کی۔ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تھا اور ان کے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات نماز تہجد کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان ہڑبڑا کر اٹھے، وضو کیا، نفل ادا کیے اور پھر ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب دیکھنے کے بعد آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کا آپ کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینہ روانہ ہو جائیں۔ اگلے روز سلطان نے 20 مخصوص افراد اور بہت سے طائف کے ساتھ مدینہ کے لیے کوچ کیا اور 16ویں روز شام کے وقت وہاں پہنچ گئے۔ سلطان نے روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں جہاں سلطان ان میں تحائف تقسیم کریں گے۔ لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفے دیتے رہے۔ اس دوران وہ ہر شخص کو غور سے دیکھتے رہے لیکن وہ 2 چہرے نظر نہ آئے جو انہیں ایک رات میں 3 بار خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین سے پوچھا کیا مدینے کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ جواب اس بات میں تھا۔ پھر سلطان نے پوچھا کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس بار حاضرین نے کہا سوائے 2 آدمیوں کے راز تقریباً فاش ہو چکا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا وہ کون ہے اور اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں آئے؟ بتایا گیا کہ مراکش کے صوم و صلات کے پابند و متقی باشندے ہیں، دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور حرف سے مسجد قباء جاتے ہیں، فیاض اور مہمان نواز ہیں، کسی کا دیا نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا سبحان اللہ اور حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے طائف وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ ناظرین جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفے طائف یا خیر خیرات کی حاجت نہیں۔ جب یہ جواب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچایا گیا تو انہوں نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی، ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی۔ تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا تم کون ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا مراکش کے رہنے والے حج کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا یہ کیا اور کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ روضہ نبوی کے بالکل نزدیک ایک مہمان اور ایک مکان میں جو مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا وہاں رہ رہے ہیں۔ سلطان فوراً اٹھے اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گئے۔ سلطان مکان میں گھومتے پھرتے رہے، اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس مکان میں اس کی نظر فرش پر پڑی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی۔ نظر پڑنی تھی کہ دونوں مراکش باشندوں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے ایک تازہ کھدی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا کیا اب بھی سچ نہ بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ مسیحی ہیں یعنی عیسائی ہیں اور ان کے حکمران نے انہیں بہت سا مال و زر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس روضہ مبارک سے نکال کر لے آئیں۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روضہ رسول سے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا مذموم کام شروع کر دیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روضہ مبارک کی طرف تھا اور ہر صبح کھدی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالآخر آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلادھار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو اور اب جب کہ ان کا کام پائے تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نے نہ جانے کیسے مدینہ پہنچ گئے۔ سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اسے خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے، روضہ مبارک کے گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے شیشے سے پاٹ دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ مذکورہ بالا واقعہ سن 558 مطابق 1142 کا ہے۔ سلطان نے روضہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تاکہ اس پر عنکبوت کی حفاظت کے لیے ہر وقت پاسبان رہے۔ یہ چبوترا ناظرین اب بھی مسجد نبوی میں موجود ہے اور باب جبرائیل سے داخل ہوتے ہی دائیں جانب ہے۔ بعض زائرین اسے مقام صفا سمجھتے ہیں، حالانکہ مقام اصحاب صفا مسجد نبوی کے اندر تھا جبکہ چبوترا اس وقت کی مسجد کی 4 دیواری سے باہر تھا۔ مقام اصحاب صفا کی تعین کے ستون عائشہ سے شمال کو چلنے یعنی قبلہ کی سمت کے خلاف 5ویں ستونوں کے قریب مقام اصحاب صفا ہے۔ مصر پر قبضہ کرنے کے بعد نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بیت المقدس کی مسجد عمر میں رکھنے کے لیے اس نے اعلیٰ درجے کا ممبر تیار کروایا۔ ان کی خواہش تھی کہ فتح بیت المقدس کے بعد وہ اس ممبر کو اپنے ہاتھوں سے رکھیں گے لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ابھی حملے کی تیاریاں ہی کر رہے تھے کہ زنگی کو حشاشین نے زہر دیا جس سے ان کے گلے میں سوزش پیدا ہو گئی جو کہ ان کی موت کا باعث بنی۔ 15 مئی 1174 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 58 سال تھی۔ یہ تھے حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ تھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں زیارت اور اس کا مکمل واقعہ اور حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل سوانح حیات۔
नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि ये इंफॉर्मेटिव और कंप्लीट बायोग्राफ़ी हज़रत नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आप लोगों को पसंद आई होगी। औलिया कराम औलिया अल्लाह सीरीज़ की 19वीं वीडियो आज इख्तिताम पज़ीर हुई। इंशाअल्लाह 20वीं वीडियो के साथ जल्द हाजिर खिदमत हूँगा। मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। जल्द इंशाअल्लाह औलिया अल्लाह सीरीज़ की 20वीं वीडियो भी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।